قرآن نہ ہوتا تو قرآن محفوظ نہ ہوتا، فلاں نہ ہوتا تو قرآن کی حفاظت نہ ہوتی۔ جناب والا، قرآن کے سلسلے میں اللہ کہہ چکا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب اللہ نے یہ کہا کہ ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب یہ دونوں باتیں ایک لب و لہجے میں ساتھ ساتھ کہی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا دخل نزول میں اللہ کا ہے اتنا ہی دخل حفاظت میں اللہ کا ہے۔ میرے جملے کی وضاحت نہیں ہوئی۔ جب نزول کی بات آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن جبرائیل لے کے آیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ قرآن قلب رسالت پہ نازل ہوا تھا، ہمیں رسول کے ذریعے سے ملا۔ لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس قرآن کے نزول میں جبرائیل کا بھی کوئی دخل ہے، اس قرآن کے الفاظ میں رسول کا بھی کوئی دخل ہے؟ جب رسول کا دخل نہیں نزول میں جبرائیل کا دخل نہیں، تو کوئی انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کے نزول میں، اگر کوئی شخص کہہ دے کہ اس کے نزول میں اللہ کے رسول کا بھی کوئی دخل ہے، اس کے نزول میں جبرائیل کا بھی دخل ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ نہیں؟ جو نزول میں رسول کی شمولیت کا تصور کرے یا جبرائیل کی شمولیت کا تصور کرے، شراکت کا تصور کرے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بس جس زبان سے اللہ نے کہا ہے کہ ہم ہی نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو جب اس کے نزول میں وہ اپنے رسول یا اپنے بھیجے ہوئے فرشتے کی بھی مداخلت کو قبول نہیں کرتا تو اس کی حفاظت پہ کسی غیر معصوم کی مداخلت کیسے قبول کرے گا؟ یہ قرآن اگر محفوظ ہے تو یہ خالصتاً اللہ کا ذاتی کھیل ہے۔ اور جب ذرا سے کہیں قرآن میں اگر یہ آ جائے کہ زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، تو اگر زندگی کا سوال کسی اس کے مخلوق میں کسی فرد سے کر دیا جائے تو شرک کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے یہ کام تو خدا کہتا ہے میں کرتا ہوں، تم کسی بندے سے اس کا تقاضا کیوں کر رہے ہو؟ اگر وہ کہے کہ میں رازق ہوں، میں رزق دیتا ہوں، اور ہم نے رزق کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو انہوں نے کہا یہ شرک ہو گیا، اس لیے کہ رزق دینا اس نے ذمہ داری قبول کی ہے، تم کسی اور کو کیوں رازق سمجھ رہے ہو؟ تو میں خدا کی موجودگی میں کسی کو رازق نہیں سمجھ سکتا، خدا کی موجودگی میں کسی کو مالک نہیں سمجھ سکتا، خدا کی موجودگی میں کسی کو خالق نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہی خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس قرآن کی حفاظت کرتا ہوں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو محافظ سمجھنا بھی قرآن کا شرک ہے۔ کسی بشر کو، کسی انسان کو اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ حفاظت قرآن کا حصہ دار ہے تو وہ یقیناً خدا کی بارگاہ میں شرک ہے۔ اچھا، تو جہاں تک قرآن کا تعلق تھا وہ بھی رسول نے دیا تھا، لیکن اس کے سلسلے میں اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کے سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، قیامت تک یہ سلامت رہے گا۔ ہم جس طرح سے بھی جن کو چاہے محافظ مقرر کریں، لیکن یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی حد تک تو اللہ نے ذمہ داری لے لی، اب جو کچھ رسول نے ہمیں دیا ہے وہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے وہ کچھ ہے کہ جو رسول نے قرآن کے علاوہ دیا تھا، جو قرآن کے علاوہ تھا، جسے ہم نے سنت کہا، جسے ہم نے حدیث کہا، یہ وہ چیز ہے کہ جو رسول نے عطا کی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس ملت کے اوپر ہے، اور اسی کی حفاظت میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کون دین اسلام کا کتنا بڑا خادم ہے، اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا شکریہ ادا کیا جائے یا ان سے شکایت کی جائے۔ ساری دنیا کے لیے یہ سوال ہے، کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کر رہا، کسی خاص نقطہ نظر کی ترجمانی نہیں کر رہا، بلکہ ایک سیدھا سا سوال رکھ رہا ہوں کہ حیات رسالت کا وہ عظیم اور محترم طبقہ کہ جس کو ہم صحابیت کے
پرشکو لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اس گروہ کی ذمہ داری ہمارے بارے میں کیا تھی؟ اور وہ ذمہ داری اگر کوئی تھی تو محض اور محض یہ تھی کہ وہ دین کو ہم تک منتقل کر دیتے۔ ہمیں جو اللہ نے آج کے دور میں پیدا کیا انہیں اس دور میں پیدا کیا، تو اس دور میں پیدا کیے جانے کا بنیادی یہ تقاضا تھا کہ اللہ نے ان پر ایک ذمہ داری عائد کر دی کہ جو کچھ تم تک پہنچ رہا ہے اسے اگلی نسلوں تک پہنچا دو، اسے اگلی نسلوں تک پہنچا دو۔ خدا کے لیے مسلمانوں، کبھی اس نقطہ نظر سے دیکھو تو تمہارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تم نے نہ معلوم عزت و احترام کے کتنے بت بنا رکھے ہیں کہ جس سے بڑا تمہارا بت خانہ سجا ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ صرف اس حوالے سے دیکھو، یہ مت دیکھو کس نے کتنی فتوحات کی، کس نے کتنے علاقے فتح کیے، کس کے دور میں کتنی دولت آئی، کون کتنی نمازیں پڑھتا تھا، کون کتنا روزے دار تھا۔ یہ جو کچھ تھا یہ ان کی اپنی ذات کے لیے تھا۔ تمہارے لیے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کتنا دین تم تک منتقل کیا۔ اور جب ذخیرہ دینی کو اٹھا کر تم اس حوالے سے دیکھنے لگو گے تو پھر تمہیں بڑی حیرت ہوگی کہ جن کے سروں پر تم نے فضیلتوں کے تاج رکھے ہیں، جن کو تم عظمت کی انتہاؤں پہ بٹھاتے ہو، جن کو بلندی کے انتہائی تصور کے اعتبار سے دیکھتے ہو، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ انہوں نے دین کا دینا تو بڑی دور کی بات ہے، دین کو تم تک پہنچنے میں باقاعدہ رکاوٹ کھڑی کی۔ تاریخ کا ایک مرحلہ کہ جہاں سے یوں سمجھئے کہ اسلام میں ایک نیا تصور یا ایک نئے گروہ کی بنیاد پڑی۔ پہلا فرقہ جو اسلام میں معرض وجود میں آیا وہ اس وقت معرض وجود میں آیا کہ اس سے پہلے یہ تسلیم شدہ تھا کہ رسول جو کچھ دیتا ہے اس کو لے لینا ہمارا فریضہ ہے، اور رسول جس سے روکے اس سے رک جانا ہمارا فریضہ ہے۔ یہ پوری ملت اسلامیہ کا متفقہ عقیدہ تھا، قرآن کا فرمان تھا، ہر مسلمان کا اسی بات پہ عمل تھا۔ رسول جس چیز کو قرآن کہہ کے دیتا تھا اسے قرآن سمجھ کے قبول کیا جاتا تھا، جسے اپنا قول کہہ کے بیان کرتا تھا اسے حدیث سمجھ کے قبول کیا جاتا تھا۔ مسلمان نہ رسول کے دیے ہوئے قرآن سے انکار کر سکتا تھا، نہ رسول کے ارشاد فرمائے ہوئے قول سے انکار کر سکتا تھا۔ اسی کا نام اسلام تھا، انہی دونوں کے مجموعے کا نام اسلام تھا۔ جب تک حیات رسالت کے مختلف مراحل گزرتے گئے، رسول دیتا رہا، مسلمان لیتے رہے، اس وقت تک مسلمان متحد تھے۔ چاہے قرآن کی صورت میں رسول کچھ دے، چاہے حدیث کی صورت میں رسول کچھ دے، ہوتے ہوتے حیات رسالت کے آخری مرحلے آئے اور اس وقت ایک عجیب واقعہ ہوا، بظاہر چھوٹا سا واقعہ لیکن انتہائی غیر معمولی تبدیلی لانے والا واقعہ کہ ایک مرحلے پر وہی رسول جو اسے پہلے نماز بتاتا تھا کہ دیکھو نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ جیسے قرآن میں لکھی ہے ویسے نہیں، جیسے قرآن میں لکھی ہے ویسے نہیں، بلکہ جیسے مجھے پڑھتا دیکھو ویسے پڑھو۔ وہ رسول جو نماز دے رہا تھا ہم نماز لے رہے تھے، روزہ دے رہا تھا ہم روزہ لے رہے تھے، جو حج کے مناسک بتا رہا تھا ہم حج لے رہے تھے، اور کسی پر بھی ہم نے چون و چرا نہیں کیا کہ ہمیں آپ کے اس قول کی ضرورت نہیں، آپ کے اس دینے کی ضرورت نہیں۔ اسی رسول نے کہا آؤ اب جاتے جاتے ایک ایسا نسخہ دے دوں کہ اگر اس نسخے کو استعمال کرتے رہے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اس وقت پہلی مرتبہ ایک آواز سنائی دی، ہمیں قول رسول کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ واقعات سے وجود میں نہیں آتا، فرقہ نظریات سے وجود میں آتا ہے۔ جب کوئی نیا تصور، نیا نظریہ پیش کیا جائے، اس سے پہلے مسلمانوں کا متفقہ نظریہ یہ کہ رسول جو کچھ بھی دیتا ہے وہ لینا واجب ہے، اور جو کچھ جس سے روکتا ہے اس سے رکنا واجب ہے، چاہے وہ روکنا اور دینا قول رسول کی صورت میں ہو یا ارشادات قرآنی کی صورت میں ہو۔ جو بھی رسول کے ذریعے سے آئے گا اس کا قبول کرنا اور اس کا رد کرنا حکم رسول کے مطابق ہم پہ واجب قرار پائے گا۔
اس موقع پر اب یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک نظریے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ کل تک ہم کہتے تھے کہ جو رسول دے اسے لینا ہے، جس سے رسول روکے اس سے رکنا ہے۔ آج رسول کہہ رہا ہے آؤ میں تمہیں چیز دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں۔ یہ ایک نیا نظریہ ہے، یہ ایک نیا تصور ہے، گویا دوسرے لفظوں میں یہ ایک نئے فرقے کا معرض وجود میں آنا ہے، یہ نئے فرقے کا معرض وجود میں آنا ہے۔ اس وقت شخصیتوں کو دیکھ لو جو پرانے مسلک پہ قائل ہیں، جو اس بات پہ قائل ہیں کہ رسول جو دیتا ہے اسے لے لینا چاہیے، رسول جس سے روکتا ہے اس سے رک جانا چاہیے، وہ تو وہ لوگ ہیں جو اصل مسلمان ہیں اور جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صرف کتاب خدا کافی ہے۔ یہ مسلمانوں میں ایک نئی فکر پیدا ہوئی ہے، نیا نظریہ پیدا ہوا ہے، اس لیے فرقہ بازی یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے تم کب وجود میں آئے؟ ہمارے وجود کی تاریخ کے اوپر تم غور کرتے رہو، ہمیں بتانا کہ ہم کب وجود میں آئے۔ اگر تاریخ دریافت کر سکو تو بتانا ہم کب وجود میں آئے، لیکن تمہاری کتابیں اٹھا کے دیکھتا ہوں تو ہمارے وجود کے لیے تم جب بھی شروع کرتے ہو ایک نئی کہانی سناتے ہو۔ کبھی کہتے ہو کہ یہ حیات رسالت میں موجود تھے، کچھ لوگ تھے کہ جو علی ابن ابی طالب سے خصوصی محبت کرتے تھے، انہوں نے بعد میں اس موجودہ مسلک کی صورت اختیار کر دی۔ تمہارا کوئی دوسرا بزرگ مہر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ در حقیقت ان کا وجود پہلی خلافت کے اس مرحلے پر ہوا کہ جب پہلی خلافت قائم ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس خلافت سے اختلاف کیا، تو گویا یہ ایک سیاسی گروہ تھا جو سیاسی وجوہات سے معرض وجود میں آیا۔ بلکہ یہاں پر ایف اے کے لیول کی ایک تاریخ میں لکھ بھی دیا گیا کہ یہ مسلک جعفری جو ہے یہ بنیادی طور پر کوئی مذہبی گروہ نہیں ہے، یہ مذہبی جماعت نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت ہے، یہ سیاسی جماعت ہے۔ کیوں سیاسی جماعت ہے؟ کہ اس کا وجود اس وقت ہوا کہ جس وقت سیاست اپنا کھیل کھیل رہی تھی، کوئی مسند اقتدار پہ بیٹھ رہا تھا، انہوں نے اس کے اقتدار سے اختلاف کیا، اس کی خلافت کو جائز نہیں سمجھا، اس لیے سیاسی گروہ ہے۔ مجھے اس قول پر کوئی اعتراض نہیں، چلیے ہم سیاسی گروہ ہیں، لیکن اتنا تو طے ہو گیا نا کہ جس مسئلے پر ہمارا وجود ہوا ہے بقول آپ کے وہ وہی سقیفہ کا مسئلہ تھا نا، تو یہ تو طے ہو گیا کہ اگر ہم دین نہیں ہیں اس مسئلے پہ اختلاف کر کے تو اس دن جو کچھ ہوا ہے وہ بھی دین نہیں ہے، سیاست ہے۔ سیاسی گروہ ہیں تو پھر جس مسئلے کی وجہ سے ہم سیاسی گروہ کہلا رہے ہیں، جس واقعے کی بنیاد پر ہمیں تم سیاسی گروہ قرار دے رہے ہو، پھر وہ واقعہ سیاسی ہے، اور جب سیاسی ہے تو اس میں اتفاق یا اختلاف کسی کے کفر اور ایمان کی پہچان نہیں ہو سکتا۔ سیاست میں آپ کسی پارٹی کو کسی میں شامل ہو جائیں، آج کے عہد میں اتنی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کسی جماعت میں شامل ہو جائیں، کسی جماعت میں شامل ہونا یا کسی جماعت سے انکار لا تعلق ہونا یا کسی سے اختلاف رکھنا، یہ سیاسی اختلافات ہیں نا، تو اس کی بنیاد پر نہ کوئی کافر ہے نہ کوئی مومن ہے۔ تو اب اگر ہم اس وقت کے اس سیاسی مسئلے پر ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں تو یہ مختلف نقطہ نظر ہمارے کفر کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ یا سیاست مانو، اور اس صورت میں تمہیں ماننا پڑے گا کہ اگر ہم سیاسی جماعت ہیں تو ہمارا اختلاف سیاسی ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے تو کفر اور ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر تم ہمیں کافر کہنے پہ مصر ہو تو پھر مانو کافی ہے۔ یہ نظریہ کتنے دن چلا یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جس نے یہ بات کہی کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، وہ قرآن جس کا محافظ اللہ تھا، جس کی حفاظت